السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست محمد عباس باہو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو ہمارے روزمرہ زندگی گزر رہی ہے تو ایک ٹاپک ہے جو دینی ٹاپک ہے، کیونکہ دین عام دین نہیں ہے، یہ دین اسلام ہے۔ اور ہمارے کافی دوست ایسے بھی ہیں جو دین پہ بحث کرتے ہیں، دین کی باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن دین پہ عمل نہیں کرتے۔ تو دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک پہاڑی کی طرف تیز تیز قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ جو یہ واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک احمق کا واقعہ ہے کہ آج ہم احمق لوگوں سے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ وضو کیسے ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی، اگر ایک انسان کو وضو کرنے کا پتہ نہیں ہے تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو عبادت کیسے کرے گا؟ تو دین میں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو پہلا کام ہوتا ہے وہ وضو ہوتا ہے۔ اگر آپ وضو کریں گے تو عبادت کریں گے، اگر آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ کی عبادت بھی نہیں ہوگی۔ تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تیز قدم اٹھائے ایک پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں تو پیچھے سے ایک شخص نے آواز دیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اتنی تیز تیز قدم اٹھائے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا آپ کے پیچھے آپ کے کوئی دشمن لگے ہوئے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں، میرے پیچھے دشمن نہیں لگے ہیں، میں ایک احمق آدمی سے پیچھا چھڑوا رہا ہوں۔ تو دیکھیں کہ احمق بہت بڑا ایک انسان ہے جو انسان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ احمقانہ حرکتیں بھی ہو سکتی ہیں، احمقانہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ باتیں کیسی کر رہے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم دائرہ اسلام سے باہر چلے جاتے ہیں، دائرہ اسلام سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں خبر تک نہیں ہوتی کہ آیا کہ ہم نے یہ بات کس طرح کی ہے۔ تو دوستو، تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا تو وہ نبی نہیں ہے کہ جو اسم اعظم پڑھے اور مردے کو زندہ کر دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، میں وہی نبی ہوں۔ تو شخص نے کہا کہ کیا تو وہ نبی نہیں ہے کہ اللہ کا کلام پڑھے اور بہرے اور گونگے کو شفا یاب کر دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ہاں، میں وہی نبی ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا تو وہ نبی نہیں ہے جو مٹی سے پرندے بنائے اور ان پر اسم اعظم پھونکے تو وہ پرندے ہوا میں اڑ جائیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، میں وہی نبی ہوں۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ اس شخص نے کہا کہ تو اتنا اعلیٰ نبی ہے، تو اتنا اللہ کا محبوب نبی ہے، تو ایک احمق سے کیوں پیچھا چھڑوا کے جا رہا ہے؟ ایک احمق سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو احمق ہے اس پر میں نے اسم اعظم پھونکا لاکھوں بار، لیکن اس کا احمقانہ انداز ختم نہیں ہوا۔ حالانکہ میں نے گونگے کو اسم اعظم پڑھ کے پھونکا، وہ بولنے لگ گیا۔ میں نے اسم اعظم پڑھ کے بہرے پہ پھونکا تو وہ بولنے لگ گیا۔ اگر میں نے اسم اعظم پڑھ کر ایک مردے پہ پھونکا تو وہ اٹھ بیٹھا۔ اگر میں نے اسم اعظم پڑھ کر مٹی کے بنائے ہوئے پرندوں پہ پھینکا تو وہ پرندے ہوا میں اڑ گئے۔ لیکن حالانکہ اتنی لوگوں کو میں نے اسم اعظم پڑھ کر پھونکا، وہ زندہ ہو گئے، مردے زندہ ہو گئے، پرندے اڑنے لگ گئے، گونگا ٹھیک ہو گیا، بہرا سننے لگ گیا، لیکن احمق پہ میں نے لاکھوں بار اسم اعظم پڑھ کر پھونکا، اس کا احمقانہ انداز ختم نہ ہوا۔ تو دوستو، اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی، احمقانہ بھی ایک مرض ہے، تو کیا وہ مرض ختم نہیں ہو سکتی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احمقانہ مرض
اللہ کا قہر ہے۔ تو دوستو، ایک احمق کی صحبت سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا رہ جائے۔ یہ حکایت میں نے مولانا روم کی کتاب میں سے آپ کو سنائی ہے، جو حکایت نمبر 6 ہے، اور حکایت رومی حضرت مولانا جلال الدین رومی نے یہ لکھی۔